صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کی اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی بیکار کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: علماء کی مجلس، صلحاء کی مجلس اور لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بندے سے اللہ کے اعراض کی علامت یہ ہے کہ بندہ بیکار کاموں میں مشغول ہو جائے۔ لا یعنی اور بیکار کام کسے کہتے ہیں؟ ہر ایسا کام جس کا نہ دین کا کوئی نفع ہو نہ اس میں دنیا کا کوئی نفع ہو، وہ لا یعنی ہے۔ چاہے وہ فعل سے تعلق رکھے، چاہے وہ سننے سے تعلق رکھے، چاہے وہ بولنے سے تعلق رکھے، چاہے وہ ہاتھوں کی حرکات سے تعلق رکھے، چاہے وہ سوچنے سے تعلق رکھے۔ حدیث پاک ان تمام چیزوں کا استیعاب کرتی ہے۔ گویا کہ حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہونے کے باوجود لا یعنی اور بیکار کاموں کو نہیں چھوڑ رہا تو اس کی اسلام میں خوبصورتی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ اس موقع پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا کتنا بڑا طبقہ وہ لا یعنی کاموں میں لگا ہوا ہے، اور خود اگر ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہماری زندگی میں کس قدر ایسے کام ہوں گے کہ جو بالکل بیکار ہیں، جن کے اوپر نہ دنیا کا نفع ہے اور نہ دین کا کوئی نفع ہے۔ مثلا ہمارے بہت سارے نوجوان آج کل ایک بیماری میں مبتلا ہیں، اور وہ بیماری ہے گیم کھیلنا۔ بعض گیمیں ہوتی ہیں جو آف لائن کھیلی جاتی ہیں، بعض گیمیں ہوتی ہیں جو آن لائن کھیلی جاتی ہیں، اور بعض گیمیں تو کھیلنے والا اکیلا کھیلتا ہے، اور بعض گیموں میں آن لائن ہو کر مختلف لوگوں سے جڑ جاتے ہیں اور اکٹھے مل کر گیم کھیلتے ہیں۔ اور یہ ایسی بیماری ہے، اور میں تو کہوں کہ یہ ایسی ملعون چیز ہے کہ جس کے اندر لگ کر انسان کو نہ اپنی دنیا کا ہوش رہتا ہے نہ اپنے دین کا ہوش رہتا ہے، نہ اپنے کھانے کا ہوش رہتا ہے نہ اپنے سونے کا ہوش رہتا ہے۔ لوگوں کو اپنی نمازوں کا ہوش نہیں رہتا، گھر کے باہر کوئی دستک دے رہا ہے تو ان کی پرواہ نہیں ہوتی، موٹر چل رہی ہے پانی بہہ رہا ہے اس کا ہوش نہیں ہوتا، ساتھ میں کوئی سویا پڑا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، گھر کے کام کاج پڑے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے، والدہ آواز لگا رہی ہے، بھائی بلا رہا ہے، یہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ساری رات گیم کھیل رہے ہیں اور صبح فجر کی اذان پر وہ لیٹ رہے ہیں سونے کے لیے۔ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں، دین بھی برباد کر رہے ہیں، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں۔ محترم دوستو، ہمیں بڑی فکر مندی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وقت جیسی، زندگی جیسی قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہیں۔ کیسے نقصان میں ہیں؟ نقصان میں ایسے ہیں، آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک تاجر ہے جس کے پاس اپنی کوئی جمع پونجی ہے، اب وہ تجارت کے لیے مارکیٹ میں منڈی میں جاتا ہے تو اس کی تجارت سے اس کا مال اور جمع پونجی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ ایک آدمی کی جمع پونجی بڑھ رہی ہے، یہ تو نفع میں ہے، لیکن ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے لیکن اس کی جمع پونجی دن بدن کم ہو رہی ہے، تو یہ یقیناً نقصان میں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسانوں، تم سب کی جمع پونجی
وہ تمہاری زندگی ہے، تمہارا وقت ہے جو لمحہ بلمحہ کم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، گویا کہ تم اپنے سرمایے سے محروم ہوتے جا رہے ہو۔ الا الذین آمنوا، البتہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی اپنے وقت کو قیمتی بنایا، اپنے وقت کو شرعی احکامات کو پورا کرنے میں لگایا، یا احکامات کے مطابق اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے میں لگایا، وہ خسارے سے بچیں گے، ورنہ سارے لوگ خسارے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے خوش طبعی کے طور پر بعض لوگ کوئی پرینک دیکھ لیتے ہیں، کوئی ہنسی مذاق کی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، اپنی طبیعت کو فریش کرنے کے لیے تھوڑا بہت مذاق کر لینا، خوش طبعی کر لینا، یہ ممنوع نہیں ہے، شریعت میں اس کا وجود ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں خوش طبعی تھی۔ میں ان واقعات کو اگر شروع کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ہر وقت آدمی ہنسی مذاق میں لگا رہے، ہر وقت پرینک ہی کرتا رہے، پرینک ہی دیکھتا رہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی لا یعنی میں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہر وقت ہی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے اور اپنے قیمتی متاع کو ضائع کر رہا ہے، گویا کہ اپنے ہاتھ سے آگ لگا رہا ہے۔ اس لیے ہم ہوش کے ناخن لیں۔ کوئی ویڈیو دیکھتا ہے تو 10 منٹ کی ہوگی، 20 منٹ کی ہوگی، ختم ہو جائے گی، لیکن یہ سلسلے تو نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے والدین سے، گزارش ہے گھر کے بڑوں سے، سرپرستوں سے، اور گزارش ہے ان نوجوانوں سے کہ جو ان ویڈیو گیموں کے عادی ہو چکے ہیں، خدا را اپنے حال پر رحم کھائیں، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، ان کی قدر کریں۔ جو اوقات کو قیمتی نہیں بناتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا، وقت اس کی پرواہ نہیں کرتا، جو وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت اس کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، وقت تو 2 دھاری تلوار ہے، اگر تو اس کو نہیں کاٹے گا تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔